السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیں تو آپ وزیر ٹیکنالوجی، لیکن ہم السلام علیکم۔ آپ کو مانتا نہیں ہے وزیر ٹیکنالوجی، آپ کو حکومت کا ترجمان سمجھا جاتا ہے اب بھی۔ مہربانی ہے جی یہ تو۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج یہ جو قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، یہ کوئی اچھا تاثر نہیں اس نے چھوڑا ہمارے لیجسلیٹرز کے بارے میں؟ آپ تو خود جانتے ہیں پرانی جو لیجسلیشن کی روایت تھی وہ یہاں کیوں نہیں جاگزی ہو سکی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو میں نے سب سے پہلے میں نے ریکویسٹ کی تھی اسپیکر صاحب سے کہ یہ سیشن ہونا چاہیے جس میں آپ طے کریں کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور آگے اس کا لائے عمل کیا ہے، اور اس کے اوپر بعد میں خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا اور باقیوں نے بھی کہا اور اسپیکر صاحب نے، یہ بڑی سیریس ڈیبیٹ۔ اب میں آپ کو بتاؤں عارف صاحب کے کل میرے ساتھ امجد نیازی ہمارے ایم این اے ہیں میاں والی سے، وہ بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ چوہدری صاحب یہ بڑا زبردست کام ہوا ہے، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے اس میں بڑی سبسٹینٹیو چیزیں اگر اس پہ وہ بات کریں، تقریریں کریں، تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے وزیر جو ہم سے باتیں کر رہے ہیں وہ کتنی صحیح ہیں اور کتنی غلط ہیں۔ یہ ایک جو کانسیپٹ تھا نا کہ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات ہونی چاہیے، اس میں میرا خیال تھا فرینکلی کہ اپوزیشن بڑی تیار ہو کے بڑی اچھی اس کے اوپر گفتگو کرے گی، بٹ سچی بات یہ ہے کہ ابھی جو سارا 2 دن گزرے، پہلے بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑا مایوس کیا، ان کی تقریر میں بھی کوئی سبسٹنس نہیں تھا، اور وہ بڑے اچھے اوریٹر ہیں، جب وہ بات کرنے پہ آتے ہیں بڑی اچھی ان کی تقریریں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے بھی پولیٹیکل سٹار کے اوپر جو ہے وہ ایمفیسس کیا۔ پھر قادر پٹیل صاحب نے تو خیر انتہائی کر دی نا، وہ تو اس کو تو چھوڑے ہی۔ پھر جو آج کی جو سپیچز تھیں، میں سمجھتا ہوں حفیظ شیخ صاحب نے جو سپیچ کی اس کے علاوہ کوئی سپیچ جو تھی وہ اور اس لیول کی نہیں کر سکی، اپوزیشن ان کو جواب نہیں دے سکی، جس میں شاہد خاقان صاحب بھی تو تھے، جو آرگومنٹس تھے، ان کی جو بات تھی، لیکن نہیں کی نا انہوں نے۔ شاہد خاقان عباسی نے اور جو نوید قمر صاحب نے تقریر کی وہ پولیٹیکل سپیچز تھیں، جو سبسٹینٹیو پوائنٹس پالیسی کے اٹھائے حفیظ شیخ صاحب نے، اس کے اوپر ایک وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ آج تقریر بے شک نہ کرتے، وہ تیاری کرتے تھے اور شام کو 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد یا کل تقریر کرتے، لیکن ان کے جو انہوں نے حفیظ شیخ صاحب نے جو پوائنٹس اٹھائے، مجھے بتائیے اس کا ایک بھی جواب تو اپوزیشن کی طرف سے تو آیا نہیں ہے۔ سو پھر جب آپ کے پاس سبسٹنس نہ ہو میرا خیال ہے تو پھر اس طرح کی باتوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ 10% زرداری صاحب کو مطلب کون سا کوئی نئی بات ہے جس کے اوپر کوئی بڑا آپ سینسٹیو ہو گئے ہیں؟ عمر ایوب کے اوپر وہ پیچھے سے آوازیں کس رہے تھے، اس نے بھی آگے جو ہے وہ بات کر دی، اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ جھگڑا ہو پیپلز پارٹی کا کہ نہیں 10% کیوں کہا ہے، زیادہ کہنا چاہیے تھا، وہ تو مجھے نہیں سمجھ آئی، لیکن اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی ایسی بات تھی۔ نہیں ویسے تو دیکھیں نا، حفیظ شیخ نے جو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی، لیکن اس میں بھی سبسٹنس تو کام تھا نا۔ مثلا یہ کہ جو لوگ IMF کے دفتر بھی نہیں گھس سکتے آج وہ تنقید کر رہے ہیں، یہ کون سی کوئی سبسٹینٹیو بات ہے؟ یا اسی طرح کہ کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت نہیں پوری کر چکا، یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے، یہ پولیٹیکل باتیں ہیں نا۔ اور شیخ صاحب جو ہیں وہ خود بھی رہے ہیں، حالانکہ وہ وزیر خزانہ اور زرداری صاحب کے دور میں ہی رہے، تو اور حساب بھی مانگ رہے ہیں اس دور کا، نظامی صاحب حساب بھی مانگ رہے ہیں اس دور کا۔ تو یہ بہرحال انہوں نے اپنے ریکارڈ کو ڈیفینڈ کرا۔ سب شیخ صاحب نے جو باتیں کی نا 2 3 4، یہ جو آپ ابتدائیے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ آپ یہ ایک ایسے ملک سے جہاں پہ لوگ انڈر ڈیولپڈ ہوں، یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ڈیولپڈ ہوگا۔ ہاں یہ بات ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے پولیٹیکل کنٹینیوٹی۔ انہوں نے کہا پولیٹیکل آپ یہاں پہ لیاقت علی خان کے بعد کوئی وزیر اعظم جب مدت پوری نہیں کر سکا تو آپ یہ توقع کیسے کرتے ہیں کہ اکنامک پالیسیز کی کنٹینیویشن ہوگی؟ تو وہ اس ضمن میں بات کر رہے تھے۔ جو امپورٹنٹ باتیں جس کے اوپر دیکھیں نا، میں سمجھنا چاہتا ہوں اور اب بھی میں سمجھنا چاہتا ہوں، آپ نے 6 ٹریلین سے لون جو ہے وہ 30 ٹریلین کے اوپر پہنچا دیا اپوزیشن نے۔ اب ہمیں سمجھائیں نا، یاد ہو کہ آپ نے ابھی دیکھیں نا، شیخ صاحب نے کہا کہ جی 2 سالوں میں ہم نے 5000 ارب روپیہ واپس کرنا ہے۔ اب یا تو اوپر سے جو شاہد خاقان عباسی صاحب میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے تھا، وہ آ کے کہتے ہیں کہ جو ڈی ویلیویشن نہیں کی اسحاق ڈار نے وہ بالکل غلط فیصلہ تھا، اور مفتہ نے آ کے جو اس کو بدلا تھا وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا، اور جو ہم نے جو قرضہ لے کے گروتھ کی پالیسی بنائی وہ غلط پالیسی تھی۔ اور اگر وہ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اسحاق ڈار کی پالیسی کو، تو پھر ان میں حوصلہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اسحاق ڈار کی پالیسی کو جسٹیفائی کرتے۔ اب یا تو مفتہ اسماعیل اور یہ جو ہیں اپنے
اپنے شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے تو خود ریورس کر دیا تھا جا کے اسحاق ڈار کی پالیسی کو. یا تو پھر حوصلہ کریں اور اسحاق ڈار کی پالیسی کو کہیں کہ غلط پالیسیز تھی. فواد چودھری صاحب، میں آپ سے پارٹلی ایگری کرتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب نے کچھ ڈبیٹ کے پوائنٹ ضرور ریز کیے. مثلاً یہ کہ کوئی ہر حکومت IMF کے کئی پروگرام میں گئے، کیوں گئے؟ ان کا GDP گروتھ ریٹ جو ہے وہ کبھی ایک آدھ دفعہ زیادہ ہوتا ہے اور اکثر وہ نیچے زوال ہی رہتا ہے. یہ جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں پاکستان کی اکانومی میں، ٹیکس ٹو GDP ریشیو، کئی اور جو قرضوں والا معاملہ ہے، اس پہ بجائے اس کے کہ اپوزیشن اور حکومتی بینچ ایک دوسرے کو کی ٹانگیں کھینچے، یہ مل بیٹھ کے یہ باتیں ہمیں سارٹ آؤٹ تو کرنی ہے نا. لیکن اس کا کوئی شائبہ اسمبلی میں نظر نہیں حفیظ آیا. صاحب نے تو یہی بات کی تھی. حفیظ شیخ صاحب نے تو ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں. جی یہی اسی کے حوالے سے کر رہا ہوں. ہمارے ایشوز ہیں ان کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں بیٹھیں اور بتائیں کہ کیا کریں، لیکن اپوزیشن کی طرف سے تو کسی نے اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا. نہ انہوں نے یہ، فار ایگزامپل آپ دیکھیے پیپلز پارٹی میں آئے تھے جب یہ خورشید شاہ صاحب کی انہوں نے کمیٹی بنائی، انہوں نے ہزاروں لوگوں کو، اپنے حلقے کے لوگوں کو اٹھا کے سرکاری ملازمتوں میں جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر دیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 86% اس وقت جو آپ کی پوری گورنمنٹ کے، فیڈرل گورنمنٹ میں، پروونشل گورنمنٹس میں لوگ ہیں، وہ گریڈ 1 سے لے کے 14 تک میں ملازم ہیں، گریڈ 1 سے 16 تک میں، اور 17 سے لے کے 21 گریڈ تک کے جو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ BA پاس آپ کی جو حکومت میں لوگ ہیں وہ صرف جو ہے وہ 14% ہے، اور BA سے کم جو ہے یعنی FA اور میٹرکولیٹ جو ہے وہ 86% لوگ ہیں. اس طرح یہ تو آپ حکومت چلا رہے ہیں. جی تو مجھے آپ بتائیے نا کہ ان ایشوز کے اوپر اپوزیشن نے، جو ان پارٹیز نے حکومت کی، انہوں نے جواب تو دینا ہے نا کہ ہمارا یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری پالیسی یہ ہے اور آپ یہاں پہ یہ غلط کر رہے ہیں. چودھری صاحب، ان کی تقریر کا جو باٹم لائن تھی نا وہ بڑی اچھی تھی کہ اصل چیز یہ نہیں کہ کون زیادہ اچھی تقریر کرتا ہے اور اپنے ہی لوگوں سے تالیاں بجواتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ان چیزوں پر ایک ساتھ ہو کر چلیں جو اس ملک کے فائدے کے لیے ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے ان کی، لیکن فواد صاحب، ہم یہ جو قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے یا ہوتا ہے، اس کو ملک کے مجموعی ماحول سے الگ نہیں کر سکتے. ملک کے مجموعی ماحول میں یہ ہے کہ عام تاثر یہ ہے کہ اپوزیشن کو بالکل دیوار کر لگا دیا گیا ہے. اکثر ان میں سے لوگ ہیں، صرف خاقان عباسی صاحب ہیں، وہ صرف ان کو ملتا ہے پروڈکشن آرڈر پہ وہ آتے ہیں یہاں. اب ظاہر ہے ایک بٹرنس تو ہوگی اس معاملے میں، تو اس معاملے کو تھوڑا سا نیب کے معاملے میں آپ تو کھل کے بات کرتے رہیں، یہ معاملات ڈیفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ساتھ مل بیٹھے ہم. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور آئی کین امیجن کہ جو خاقان عباسی صاحب کی جو بٹرنس ہے اس کی بھی جو ہے وہ وجہ یہی ہے، اس میں جو معاملات ہیں اور پوزیشن میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی لیے اس میں جو ہے ان کے پرابلم ہے. اب دیکھیں ہوا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نیب کا پورا نظام ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا اور PMLN کا بنایا ہوا ہے. چیئرمین سے لے کے چپڑاسی تک کی اپوائنٹمنٹس انہوں نے خود کی ہوئی ہیں. کیسز جو بنے ہیں ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے ہیں. انویسٹیگیشن جو ہوئی ہیں وہ ان کے اپنے دور کی ہوئی ہیں. اب آ کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، آپ کے ساتھ نیب آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ہمیں کر رہے ہیں. ہم نے اپنے کوارڈینیٹس دے دیا. اس کے بعد ہماری 3 میٹنگز ہو چکی ہیں پیپلز پارٹی سے اور PMLN سے کہ آپ اپنا مسودہ دیں نیب کا جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ ہم امینڈمنٹس کر سکیں. پیپلز پارٹی اور PMLN اب آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ ایک اپنا مسودہ، وہ نائک جو فاروق صاحب نے سینٹ سے پاس کروایا تھا، فاروق صاحب نے، جو PMLN ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ناکافی ہے، اس کے اندر مزید امینڈمنٹس چاہیے. اباؤٹ تقریباً 16 دن ہو گئے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی اور PMLN آپس میں لڑ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ مسودہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں. اب آپس میں تو انہوں نے خود بیٹھ کے ہمیں مسودہ دینا ہے، ہم تو تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے، ہم نے تو جی ساری جو ہے وہ بات بھی کر لی ہے. لیکن فواد صاحب ایک بات جو ہے نا میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ سارے کیسز انہوں بنائے. اس حکومت کے دور میں نیب نے سینکڑوں کیسز بنائے ہیں، ہر روز نت نئے کیسز بنا رہے ہیں وہ، اور زیادہ تر اپوزیشن کے رہنماؤں کے بارے میں جو آپ کے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ان کو کھلی چھٹی ہے. تو یہ ایک تضاد تو ہے نا کہ جو کو جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے مارچ میں لانگ مارچ کر رہی، ایک اور کیس بن گیا. شہباز شریف نے کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں، ان کے اوپر ایک اور کیس کو کھول دیا گیا.
تو یہ تو نیب کی معاف کیجیے گا کو ایسے لگتا ہے کہ وہ اعلیٰ کار ہے حکومت کی. اس میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ سینکڑوں کیس جو ہیں آپ کو بتائیں, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ان ہائی پروفائل کیسز میں 3 کیسز مجھے بتا دیں جو ہم نے بنائے ہوں. ہم نے ایک بھی کیس نہیں بنایا. فار ایگزامپل اگر آپ بلاول بھٹو صاحب کے کیس کی بات کرتے ہیں, یہ تو چودھری نثار صاحب نے بنایا ہوا ہے, اور چودھری نثار صاحب نے 2016 میں سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ایان علی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کر رہی تھی زرداری صاحب کے لیے, اور یہ سارا نیٹ ورک ٹو دا کریڈٹ آف چودھری نثار سب سے پہلے انہوں نے بسٹ کیا تھا. سیکنڈلی اگر آپ آ جائیں یہ چودھری شوگر مل کے اوپر, اگین ہمارے دور کا نہیں بنایا ہوا. چودھری شوگر مل کا بھی جو کیس ہے وہ بھی ہمارے آنے سے پہلے کا نیب نے اس کی کوگنیزنس جو ہے وہ لی ہوئی ہے, جس میں شہباز شریف بھی آ رہے ہیں, مریم نواز بھی آ رہی ہیں. ہاں, جو شہزاد اکبر نے زبردست کام کیا, انہوں نے یہ کام کیا کہ جو لنکیج تھا, جو پیسے یو کے سے واپس آ رہے تھے, انہوں نے وہ لوگ ٹریس کیے کہ وہ جو بھیج رہے تھے وہ کون تھے, اور وہ پتا چلا وہ سارے جعلی لوگ تھے. ایک تو میرے حلقے کا تھا بیچارہ, وہ وہاں پہ دادن خان میں پاپڑ بیچتا ہے. تو یہ ٹریسمنٹ جو ہے وہ اس نے کی, لیکن کیس کوئی ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. انویسٹیگیشن کنکلوژن البتہ جو ہے وہ ہمارے دور ہائی پروفائل کیس دینا, شاید خاقان عباسی کا لیں, آپ حمزہ والا لیں, دوبارہ شہباز شریف ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. ہمارا نہیں ہے ایل این جی کیس پہ تو عباسی صاحب کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں. ہاں, ایل این جی کیس کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ کیس بھی ہم نے نہیں بنایا. یہ کیس بھی نیب نے ہم سے پہلے کوگنیزنس لی ہوئی تھی, ہماری حکومت نے. یہ دیکھیں فواد صاحب, یہ تو آپ کے منسٹر تھے, وہ شیخ رشید صاحب منسٹر ہیں, وہ کہتے تھے میں عدالت لے کے جاؤں گا اور یہ سب کروں گا الیکشن کے دوران ہی. آپ نے شہزاد اکبر صاحب کی بات کی ہے, کیسز چلیں نیب نے پہلے بنا لیے. یہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے لنکیج ساری فائنڈ آؤٹ کی, یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ وہ کس قانون کے تحت یہ نیب کو اسسٹ کر سکتا ہے؟ یہ تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہے نا. ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جو ہے وہ تمام ایجنسیز جو ہیں وہ نیب ان کی بھی مدد لے سکتا ہے, نیب فارن آفس کو بھی کہہ سکتا ہے, نیب ایف آئی اے کو بھی کہہ سکتا ہے. تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت وہ اپنی جو ایگزیکٹو آرڈر اب کس کا ہے؟ obviously پریزیڈنٹ کا یا پرائم منسٹر کا؟ اچھا فواد صاحب, کیبنٹ کا. ایک اور بات بتاؤں. کیبنٹ کا. جی حکومت کا. اب میں حکومت کا دورہ معیار بتاؤں کہ ایک طرف تو ڈار صاحب کا آپ نے کہہ دیا کہ جی نیلام کر لیں, وہ بھگوڑے ہونا بھی چاہیے جائیداد, لیکن یہ شاید ایک جمہوری حکومت میں پہلا واقعہ کہ ایسا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف مشرف صاحب جو ہیں وہ ہائی ٹریزن کے مجرم ہیں, وہ کنوکٹ ہو چکے ہیں. ڈار صاحب تو بھی نہیں ہوئے. ہائی ٹریزن کے اوپر تو خیر میں تو مانتے ہی نہیں ہائی ٹریزن کا. آپ مانے یا نہ مانے, لیکن آپ ملک کا قانون تو مانتے ہیں. انلیگل ڈکلیئر کر دیا. ملک کا قانون تو مانتے ہیں نا. وہ بھگوڑے انلیگل ڈکلیئر کر دیا. وہ بھگوڑے بھی ہیں, ان کی تو آپ نے جائیداد نہیں ضبط کی. وہ جہاں بھی ان کی ہیں, چک شہزاد ہے یا کراچی میں ان کا مکان ہے, وہ بھی کر لیں, وہاں بنائیں. پہلی بات یہ ہے عارف نظامی صاحب کہ ان کی جو سزا ہے, ان کا جو ٹرائل ہے, وہ لاہور ہائی کورٹ پہلے نال اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر چکی ہے. تو دیر از نو کیس رائٹ ناؤ آن پرویز مشرف صاحب. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کرپشن کے کیسز میں تو اندر نہیں تھے. جب وہ ہائی ٹریزن جو بنایا گیا تھا ان کے اوپر, تو پہلا جو مالا تھا جس وقت ان سارے جج صاحبان نے جنہوں نے کو ہائی ٹریزن ڈکلیئر کیا, جنہوں نے ان کی کہنے کے اوپر اوتھ لیے تھے, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلانا بندہ جو ہے وہ ہائی ٹریزن میں ہے؟ سو وہ تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس تھا جو ہائی کورٹ نے ختم کر دیا. ان کا کیس تو جینون کیس ہے, لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپیہ لے کھا کے یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد اپنا وہاں پہ 50 ارب روپے کی پراپرٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو سبھی کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے. ردار صاحب بھی یہ کہتے ہیں, چھوڑے اس کو. یہ فضل الرحمان کے خلاف آپ نے کہا آرٹیکل, لیکن مشرف صاحب کے کیس میں اور ان کے کیس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے نا. مشرف صاحب کے اس وقت کیس میں تو آپ کو پتہ ہے, اس وقت تو مشرف صاحب کا جب اقتدار تھا اس وقت تو آپ بھی ان کے ساتھ تھے, سارے دوست ان کے ساتھ تھے. نہیں, میں تو ساتھ نہیں تھا. اقتدار کے بعد نظامی صاحب کدھر تھے وہاں پہ؟ آپ تھے اپوزیشن میں, خیر چھوڑے اس بات کو.